میں ایک بہت بڑے جامعہ کے مہمان خانے میں تھا، مفتی صاحب وہاں کے پاس بیٹھے تھے، چند ایک طلبہ بھی تھے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب نہیں پوچھنا، مجھ سے پوچھو۔ مفتی صاحب میرے دوست تھے، اس لیے میں نے ایسی بات کی، بے تکلف دوست تھے، یعنی وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ میری بجائے یہ بات کرے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو گے نا، انہوں نے کہنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھو گے نا، میں نے کہنا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب آپ کو بھی اصل تو قرآن حدیث ہے، حالات حاضرہ کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہنا حدیث میں آتا ہے صلو خلف کل امام برًا کان و فاجرا، یہ کافر تو نہیں ہے نا، فاجر ہی ہے، ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہم نے کہنا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ نے کہنا نا ہو جاتی ہے، ہم تو گنجائش نکال لیتے ہیں، ان کے امام گنجائش نہیں نکالتے۔ جب یہ وہاں جائے گا اور رفع الیدین کے بغیر پڑھے گا، 2-4 دن امام برداشت کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہنا ادھر آؤ، نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ جی میں نے بیشتی زیور پڑھا ہے، تعلیم الاسلام پڑھی ہے، چلا لگایا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، لاؤ بھی بخاری شریف، یہ دیکھو 5 حدیثیں حضور پاک رفع الیدین فرمایا ہے، جاؤ کو پوچھو حدیث ان سے۔ اس نے میں نے اسی مفتی صاحب کے پاس آنا ہے، مفتی صاحب رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، بخاری میں تو 5 حدیثیں ہیں، تو لگتا ہے کسی مناظر کے ہتھے چڑھ گئے۔ بھائی مناظرے نہیں کرتے، بحثیں نہیں کرتے، کوئی ضرورت نہیں، ہو جائے گا۔ ہاں بھی حدیث ملی، میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب یہ کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، جاؤ بخاری کھول کے دیکھو۔ وہ پھر آئے گا ہاں مفتی صاحب ہمارے کابر کو چھوٹے آدمی تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، وہ ایسے مسئلہ تھوڑا بتاتے تھے، بچوں والی باتیں امام کرتا ہے۔ پھر جائے گا ہاں ملی حدیث، نہیں جی بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے ان کے پاس، نہیں ہے بخاری میں روایت، غلط بات کہتے ہیں۔ اب جب 3-4 چکر لگائے گا، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اب اس کو سنبھالو بھی نا، اب سنبھالو اس کو، وہ رفع الیدین شروع کر دے گا، کیونکہ آپ نے نماز کے لیے تو بھیج دیا نا، پھر اس کو سنبھالا نہیں۔ کچھ دنوں بعد ایک اور مسئلہ ہوگا آمین کا، آپ نے جواب نہیں دینا، ادھر سے ذہن سازی ہو رہی ہے، اتنی بات ہوگی، کچھ دنوں بعد فضائل اعمال کو لاؤ، فضائل صدقات کو لاؤ، اس میں عبارتیں کفریہ ہیں، اب 2 جواب، آپ نے جواب دینا نہیں، وہ کفریہ عبارتیں کہیں گے جی کفریہ عبارتیں ہیں اس میں۔ جس کو آپ نے نماز کے لیے بھیجا تھا نا، وہ آپ کے پاس کافر والی مشین بن کر آئی ہے۔ حضرت تھانوی بھی مسلمان نہیں، حضرت مدنی بھی نہیں، حضرت شیخ زکریا بھی نہیں، کیونکہ فلاں فلاں عبارت ہے، نہ نماز پڑھنے کی گنجائش دیتے، نہ وہ کفر کی مشین بنتی۔ اب ہم جو کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ تکفیر کے دروازے کھلیں یا لوگ کفر کے فتوے نہ لگائیں؟ تو ہم تو روک رہے تھے کہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، آپ نے گنجائش دی کہ کفر کے فتوے کی مشین بنا دی ہے۔ اگر ہماری بات مان لیتے کہ وہاں نہ جایا کرو، یہ نہ وہاں جاتا نہ یہ مسائل پیدا ہوتے، تو گنجائش ہو تو تب بھی روک لیتے ہیں۔ نماز کے مسئلے پر میں ایک بات تفصیل سے کر چکا ہوں۔ تبلیغ والے ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو فلاں بندہ اس عقیدے کا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ جو تبلیغ کا حامی عالم ہوتا ہے، حامی نہیں بلکہ تبلیغی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی پڑھ لیں ہماری ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تبلیغ بچ جائے، اگر نہیں پڑھیں گے تو انتشار ہوگا۔ پھر یہ ایسے عالم سے پوچھتا ہے کہ جو تبلیغ کا حامی تو ہوتا ہے لیکن تبلیغ کے بارے میں کبھی وہ نرم گوشہ نہیں رکھتا، میں جی نماز پڑھ لوں، بالکل نہ پڑھنا، نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں پڑھیں گے تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ ہم حدود شریعت میں رہ کر شریعت کے کام کرنے کے پابند ہیں، حدود توڑ کر پابند نہیں، مت نماز پڑھو، اپنی نمازیں خراب مت کرو۔ اب ایک نے کہا پڑھ لو ہو جاتی ہے، اس نے تبلیغ بچائی، نماز خراب کر دی۔ دوسرا کہتا ہے نہ پڑھنا نہیں ہوتی، اس نے نماز بچائی، تبلیغ خراب کر دی۔ اور جب ہم سے پوچھیں، ہم کہتے ہیں پڑھ لو، ہوتی نہیں ہے، دوبارہ لٹا لینا۔ وہاں نماز نہ پڑھنے سے تبلیغ کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھ کے لٹا لینے سے تبلیغ کا ماحول خراب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں پڑھ لو تاکہ تبلیغ کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن نماز لٹا لینا تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ ایک نے تبلیغ بچائی، نماز خراب کی، ایک نے نماز بچائی، تبلیغ خراب کی۔ ہم آپ کی تبلیغ بھی بچاتے ہیں اور آپ کی نماز بھی بچاتے ہیں۔
کتنا اعتدال کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یہ لوگ سخت ہیں.